اب سن لو، دولت مند برا نہیں ہوتا، دولت مند، ہاں دولت کا محب برا ہوتا۔ محب کا مطلب دولت سے محبت کرنے والا۔ دولت ضرورت ہے، کماؤ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، بچوں پر بھی کرو، اللہ کی راہ میں بھی دو، مگر اس کی محبت دل میں آ گئی تو برباد کر دے گی۔ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، حضرت عثمان کے پاس بھی تھا۔ اللہ یا اس قارون کے خزانے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ اپنے خزانے سمیت دھسا دیا گیا۔ حضرت عثمان بار بار جنت خرید رہے۔ فرق ہے یا نہیں؟ اس قارون کے خزانے کی کتنی چابیاں میں نے آپ کو جب تفسیر آئی تھی سنایا تھا۔ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے، مگر صدیق اکبر ہاتھ پھیر کے دیکھ رہے کہیں سوئی تو نہیں رہ گئی۔ اس کا چرچا آج بھی ہو رہا۔ فرق سمجھ آتی ہے یہ؟ سمجھ آئے؟ ناجائز کمائی کو منع کیا ہے، خوب اچھا جائز کمانے کو منع نہیں کیا۔ تجارت میں برکت ہے، فرمایا تجارت کرو، روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، جو تم کھاتے ہو اس میں سب سے پاکیزہ وہ جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، محنت سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے، یعنی ان سے کمائی میں مدد لو۔ سنو، یہ جو کچھ ہے کیا ہم مالک ہیں؟ اللہ کا ہے نا سب کچھ؟ کس کا ہے؟ تو پھر امین ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ مالک کے حکم کے مطابق امانت تصرف میں لانا چاہیے۔ صدقہ دینے والے کی کوشش ہوگی کہ اصل مال باقی رہے، نفع میں سے دوں، اس لیے زیادہ محنت کرے گا تو اللہ تعالی آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ خود دعا فرماتے ہیں، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور قیامت میں میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ میرے نبی، کونین کے والی، اللہ کے حبیب، جن کی خاطر کل کائنات بنا، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں۔ حالانکہ یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی خدائی کا مالک بنا دیا ہے۔ دنیا کو اختیار، خود فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائے، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کرے، مگر پسند عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر۔ ہم کیسے نرم گرم تکیے ڈھونڈتے ہیں، بستر ڈھونڈتے ہیں، پھر بھی شکر۔ حضور کبھی پتھر کو تکیہ بنا لیتے ہیں، کبھی اینٹ کو۔ بوریا تھا آپ کا بچھونا، خاتون نے اس کو ڈبل کی بجائے ٹرپل کر دیا یا زیادہ کر دیا۔ فرمایا کس نے اس کی تہ بڑھا دی ہے، مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ نرم ہو گیا تھا تو زیادہ آرام ملا، مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی۔ ان کو یہ بھی پسند۔
عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، اور سرور عالم کا سر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، انچھنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ مالک کونین ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ ملتا نہیں تھا، نہیں، یہ اختیاری غربت، خود پسند کی، اضطراری نہیں، لاچاری نہیں کہ ملتا نہیں تھا، اختیاری۔ سوچو آج ہم لوگ کیا کچھ کھاتے ہیں اور شکر نہیں کرتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے، میرے گھر میں آٹا آیا، میں نے روٹی بنائی، روٹی لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، 3 دن کے بعد روٹی آئی ہے، میرا جی نہیں چاہا کہ اکیلے کھاؤں، بابا جان آپ کے پاس آئی ہوں، فرمایا بیٹا تیری بیٹی نے بھی 3 دن سے کچھ، تیرے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ نہیں کہ ان کو ملتا نہیں تھا، کیسے کریم ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ پکانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، 2 ایک کھجور اور ایک پانی۔ کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ مالک دین و دنیا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہیں سرکار 2 عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ایچ ہے دنیا، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ یہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، یہ نہ سمجھنا
کہ ہمارے جیسے ہیں، نہیں، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، جن و ملک ہے ان کے سپاہی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کاش وہ حجرے اصلی شکل میں سنبھال کے رکھے جاتے، آج دنیا کو دکھایا جاتا۔ وہ ہستی جس کی خاطر کل کائنات بنائی، اس نے گزارا کیسے کیا؟ صحابہ نے کیسے گزارا کیا؟ امہات المومنین نے کیسے گزارا کیا؟ شہزادیوں نے کیسے گزارا کیا؟ کبھی سنا؟ کبھی غور کیا؟ آج ان کا میلاد منائے تو فتوے لگاتے ہو، ان کا نام چومے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تم نے میرے آقا کو پہچانا نہیں۔ کاش تم اندازہ کرتے ان کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور یہ جو کچھ کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ ہے۔ ہمیں وجود ملا، جو کچھ ملا انہی کا صدقہ۔ یاد رہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر اس قابل بنایا ہے کہ اللہ کی راہ میں دے سکو تو خوشی سے دیا کرو، اور دے کر باطل نہ کیا کرو۔ دے کر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تجھے میں نے اتنے دیے، اس کو تکلیف دینا، اس پہ اس طرح احسان جتانا تنزیہ انداز میں، یہ اچھی بات نہیں۔ آپ اپنا دیا ہوا باطل کر دیتے ہو، ضائع کر دیتے ہو۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ بھکاری بہت ہو گئے، ضرورت مند ہیں یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب کسی نے ہاتھ پھیلا دیا، جب وہ اس درجے پہ آ گیا تو دے دو۔ دوسرے کہتے ہیں اس نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے، اس کو تو شرم ہی نہیں ہے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کو تو شرم نہیں ہے۔ جو اصلی آدمی ہوگا تو ہاتھ پھیلانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا۔ تو اب علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عام بھکاری ہیں ان کو دینا نہیں چاہیے، ضرورت مند ہو۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر آپ وہ یاد کر لیں گے تو دھیان سے، سب سے پہلے مستحق کون ہے جن کو دینا ہے؟ سب سے آپ کے رشتہ دار، سنی ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، سگے ہوں یا تھوڑے سے فاصلے پر ہوں، سب سے پہلے بہن بھائی۔ اب میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ روایت موجود، ان کا نہ صحیح، اللہ کی قسم اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کے مستحق ہوں، محتاج ہوں، اور یہ غیروں کو دیتا پھرے۔ قیامت میں اللہ اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ جی باہر دوں گا تو فوٹو آئے گی، نام ہوگا، ذکر ہوگا، ذرا وہاں شہرت کے لیے، دوسرے کے لیے۔ اور جو گھر میں پڑوسی ہے تمہارا، تمہاری سگی بہن ہے، اس کا قرضہ چڑھا ہوا ہے اور تم بار بار عمرے پہ جا رہے ہو، تم بار بار مزے کر رہے ہو۔
تو جو رشتہ دار مستحق ہیں ان سے سلوک کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اور جن کا حق ہے ان کو پہچانے۔ اب ایک حدیث میں نے پتہ نہیں کب پڑھی تھی، جب بھی سوچتا ہوں ہل جاتا ہوں۔ جب پہلی بار پڑھی تھی تو ہوش اڑ گئے تھے، ہم پتہ نہیں کس خواب و خیال میں۔ پھر سنا رہا ہوں آپ کو، لیکن انسان ہے نا ڈھیٹ، ہم نافرمانی چھوڑتے، نفس ہمارا اتنا کمینہ ہو گیا۔ یہ حدیث پڑھی تھی، بیہقی میں ہے، قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائے۔ 4 سوال ہوں گے، اس سے بغیر قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ پہلا سوال، عمر کس کام میں گزاری، زندگی کس کام میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری۔ نمبر 3، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ چوتھا، علم کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ بولو ہم میں سے کوئی ہے جو کلیئر ہو جائے؟ پوچھ رہا ہوں، مگر ایک ہستی ہے جس پر ناز ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، میرے وہ پیارے آقا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں گناہوں پہ دلیر ہو جاؤں کہ نہیں حضور بخشوا لیں گے، نہیں۔ توبہ 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 کریں، بچیں، شرمندہ ہوں جو غلطی ہو گئی ہے۔ یقیناً ان کا کرم ہوگا، ان کے کرم سے ہی بیڑا پار ہوگا، مگر ہمیں خود بھی کچھ سوچنا، نبی پاک کو ناراض۔ کتنی پیاری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، تمہارے اعمال مجھ پر، تمہاری نیکیاں دیکھ کے خوش ہوں گا، اچھے کام کرو گے تو خوش ہوں گا، تمہارے گناہ دیکھ کر یہ نہیں فرمایا ناراض ہوں گا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تمہارے گناہ دیکھ کر تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ کوئی ہوگا ایسا کریم، اتنا مہربان؟ صبح و شام، دن رات، ہر وقت ان پر درود و سلام بھیجتے رہے، تب بھی حق ادا ہو سکتا نہیں۔ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کے پاس عورتیں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زیور پہنا ہوا تھا، فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو جہنم میں تمہیں لے جانے کو یہی زیور کافی ہے، یہی تمہیں دوزخ میں لے جائے گا اگر زکوٰۃ نہیں۔ ایک مسئلہ سن لیں، آرٹیفیشل جیولری، نقلی جیولری بازار میں مل رہی ہے، اس نقلی جیولری پر زکوٰۃ اونچی، مگر اس کا کاروبار کرو گے تو وہ بھی سامان تجارت ہے، اور جمع کر کے رکھی ہے بیچنے کے لیے تو وہ بھی سامان تجارت، پھر اس پر زکوٰۃ۔ نگینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جی روبی ہے، یہ ایمرلڈ ہے، یہ پرل ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، یہ یاقوت ہے، زمرد ہے، نام ہے سارے، یہ اگر نگینے پہنے ان پہ زکوٰۃ۔
اگر ان کا کاروبار ہے تو یہ سامان تجارت ہے، پر اس پر بھی ہاں جی۔ بخاری شریف میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے، یعنی حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، پرواہ حب جاہ، حب مال کی محبت، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، حب شرف آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں تو وہ بھی اتنی تباہی نہیں لاتے۔ مجھے یہ مل جائے، جی آدمی ہے نا، 2 روپے ملے تو کہے گا 4 ہو جائیں، 4 کہے گا تو 8 ہو جائیں، ملٹی پلائی کرتا ہے، ضرب ہے، اتنے ہو جائیں، اتنے ہو جائیں، اتنے ہو جائیں۔ فرمایا اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی بھر سکتا؟ ہماری لالچ، ہماری خواہشات کس قدر ہو گئی،